کہ چل رہی ہے. اور پھر کل 19واں روزہ ہے. سرکار مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یوم ضربت اور پھر 21 رمضان کو احمدی شہادت نسبت بھی موجود ہے. اور دل دے غم دور کرنے واسطے بہترین ذریعہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک سرکار اللہ دے حبیب ہیں، اللہ دے محبوب ہیں، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صدمات دا آمنا تعلیم امت واسطے ہے تاکہ ناپائیداری دنیا تے سارے دا یقین محکم ہو وجے تاکہ لوگ سمجھنے عارضی جہان ہے اور یہ سب ختم ہونے والا ہے. جو مکان بلڈنگ عمارتاں انسانوں نے بنائی ہیں مقصد زندگی سمجھا انہوں کو وہ جس جہان اس جہان دا ادنا جہا حصہ ہے. اللہ نے اتنا خوبصورت جہان بنا کے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اتوں سمجھ سکتے ہو کہ مالک کتنا بڑا مالک ہے. جاگتے بیٹھے انہوں نے اتنے بڑے جہان کو بھی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، باقی نہیں رکھنا. اتو سمجھ سکتے ہو کہ اس مالک کی نظر اتنے بڑے جہان دی کوئی وقت نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا مالک ہے. اور اس تو ہزارہا درجے لکھاں کروڑا درجے آسن اور بہتر وہ ایک جہان بنا رکھا ہے اور وہ جہان حضرت انسان واسطے بنا رکھا ہے. ناپائیداری یہ دنیا اور اس عارضی جہان دے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حاضرین محترم، دنیا دی مثال آخرت دے مقابلے جیویں ہے جی میں کوئی شخص اپنی انگلی دا ایک پورا ایک حصہ بحر بے کنار سمندر کو ڈبو گنے تے اس دے انگلی دے اس پورے کو پانی ڈبومن نال جتنا پانی انگلی نال لگ ویندے یہ پانی کو اگر دنیا سمجھا ونجے تے بے کنار سمندر کو آخرت تو ول بھی یہ نسبت بہت فرق والی ہے. اے پانی ول بھی کم ہے، دنیا دی اتنی حیثیت بھی نہیں. جاگنے بیٹھے یعنی اگر انگلی دا ایک پورا ایک حصہ سمندر ڈبو کے بوڑ کے جتنا پانی انگل نہ لگ ویندے یہ ول بھی زیادہ لگ ویندے. آخرت کے مقابلے دنیا دی اتنی حیثیت بھی نہیں جتنی کہ سمندر دے مقابلے اس پانی دی حیثیت ہے. اتھو اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ سارا مالک کتنا بڑا مالک ہے. اسا حقیقت شناس نہیں، اسا دنیا پرست ہے، اسا دنیا دار ہے. جنہوں نے حق آشنائی اور عرفان حق دے رستے تے قدم رکھا ہے وہ اس حقیقت کو پا گیا، وہ اس مسئلے کو سمجھ گیا. انہوں دی نگاہ دے اندر، انہوں دی نظر دے اندر دنیا دی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. انہوں پھر مال و دولت اور دنیا کو اللہ دی رضا واسطے استعمال کیتا ہے مگر اللہ دی ناراضگی بولنے کی دی. انہوں پھر دولت دنیا کو، زندگی کو، سامان زندگی کو، اپنی اس جمع شدہ پونجی کو اللہ دی رضا واسطے تو استعمال کیتا ہے مگر رب کو ناراض نہیں کیتا. جس مال نال، جس اولاد نال، جس مکان نال، جس کاروبار نال اللہ راضی تھی ہوئے
جاگتے بیٹھے اس جیسی کوئی شے نہیں. اور جس اولاد دی وجہ تو، جس مال دی وجہ تو، جس کاروبار دی وجہ تو بندہ رب کو ناراض کر رہا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. مقصد مالک کو راضی کرنا ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہوں کو راضی کیتا ہے. شرط ہی کے فرمایا شرط کیا ہے؟ ان کانوا مؤمنین، اگر تمہارے پلے ایمان ہے تو تمہارے نزدیک اللہ دی رضا اور اس کے رسول دی رضا تو ود کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بشرط ایمان اللہ دی رضا اور رسول اللہ دی رضا تو سوا. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول دا زیادہ حق ہے کہ انہاں کو راضی کیتا جائے. تو سب جاگنے سے بیٹھے ہو سکتے. کچھ ہستیاں جنہوں نے بارے قرآن مجید نے اعلان فرمایا کہ انہوں نے کیا کیتا ہے، انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام لیتا ہے. انہوں نے زمین تے رہ کے کس قسم دے خدمات سر انجام لیتی ہیں. اللہ نے انہوں واسطے آسمان تو پیغام نازل فرمایا والسابقون الاولون، انہاں جو کچھ ہن جڑے سبقت گن گئے. میرے محبوب نے اعلان کیتا ہے انہاں منن اس دیر نہیں کی، سبقت گن گئے. اولون اولیت گن گئے. من المہاجرین والانصار، مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور او جنہوں نے خلوص نال انہوں نے تابعداری کی تھی. اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہوں تے راضی تھی گئے، اے اللہ تے راضی. انہوں ایسا کم کیتا ہے، ایسی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اس منزل تے پہنچن کہ اللہ انہوں تے راضی تھی گئے. جاگتے تو بیٹھے ہو. ورضوا عنہ، اے اللہ تے راضی. یہ کوئی معمولی سند نہیں، معمولی اعزاز نہیں، یہ شرف اعظم ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بڑا کمال ہے کہ وہ خود آگے میں راضی ہے. جب خود مالک راضی ہوئے تھے پھر کسی بھی رضا. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سنے کو دعا مانگ دے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ اسا تیرے کو سوال کرنے تیری رضا دا، تیری خوشنودی دا، کہ تو راضی ہو گئے اور جنت دا. معلوم ہونے کہ اللہ کو راضی کرن دی یہ دعا، یہ خواہش، تمنا، یہ نبوت و رسالت دی. اور سبحان اللہ، جس وقت کسی بندے سے اللہ راضی ہو گئے پتہ کی محنت سے کہ اللہ راضی ہے. اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے مسئلہ کہ میرے تے رب راضی ہے یا کوئی نہ، اگر سوال کرنا چاہتا ہے کہ کیا میرے تے اللہ راضی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ پوچھن واسطے کسی فقیہ، محدث، عالم اور مفتی کو وجن کی ضرورت نہیں. اگر یہ پوچھنا ہوگی کہ اللہ راضی ہے یا کوئی نہ، یہ واسطے کسی پیر طریقت، کسی شیخ کو، کسی استاذ کو وجن کی ضرورت نہیں، کسی عالم فاضل، کوئی ڈاکٹر، انجینئر. یہ مسئلہ اگر پوچھنا ہوگی کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، قرآن مجید کی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ضمن علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اگر یہ پوچھنا ہوگی کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، فرمایا اپنے دل کو یہ سوال پوچھا کر کہ تو اللہ تے راضی ہے یا نہ. اگر تو اللہ تے راضی ہے، تو راضی نہیں، او راضی ہے. مسئلہ پہنچے جناب تک بھئی. اگر تے پوچھنا ہوئے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، فرمایا یہ مسئلہ اپنے دل کے پوچھ. اتھا ایک مفتی ہے، رضا العبد سبب لرضا اللہ تعالی، رضا العبد اثر لرضا اللہ تعالی. اگر تے پوچھنا ہوئے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں، فرمایا اپنے دل کو پوچھ. اللہ دی عطا تے، اون دے کرم تے، اون دے فضل تے، جود و سخا تے، اون دی عنایت تے، اون تے کو اولاد بخشی، گھر بخشا، برادری بخشی، صحت بخشی، زندگی بخشی، عطاواں کی تھی. اگر تو راضی ودے اللہ تے تے ول تو راضی نہیں، ول او راضی ہے. اگر اس سب دے باوجود تو ناراض ودے
تے کو دی ونڈ تے اعتراض ہے توجہ ہے میری طرف اگر تو راضی نہ ہو تو تے پھر یہ نہ سمجھے کہ تو ناراض تھی کہ کوئی پھنے خان ہو گئے پھر توبہ دا موقع ہے مالک ناراض ہے تیرے ہوتے یعنی بندے دا دل رب تے راضی ہے اس وقت ہو دے جب اللہ راضی ہو دے بندے تے کتاب حکمت نے قرآن مجید نے اس مسئلے کو کھول کھول کے جا بجا بیان فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام دی سیرت اور کردار دا جتھا بیان ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو نال نال بیان کیا اس وضاحت واسطے کافی تفصیل دی ضرورت ہے لیکن آج دی نشست میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا کہ جنہاں دوتے اللہ راضی تھا ازواج مطہرات صحابہ کرام اہل بیت رسول اللہ دا گھر رسول اللہ دے غلام رسول اللہ دی اولاد رسول اللہ دا خاندان تان و تشریح طنز و تضحیک اور انتشار کوئی مذہب اور دین کی خدمت نہیں قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تو چاہتے ہو کہ تاری محبت ہوئے اللہ نہ اللہ فرمایا کہ اے محبوب اعلان کر دو اے لوگ اے او لوگو جنہیں چاہتے ہو کہ تاری اللہ نہ محبت ہوئے فرمایا اے محبوب اعلان کر دو فتبعونی کہ تسا میری تابعداری کرو یحببکم اللہ میری غلامی کرے سو اللہ تو اپنا محبوب بڑھا گئے تو سے توجہ نہیں فرمائی میں ولا پیار میری طرف توجہ رکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے میرا محبوب اعلان کر دو جنہیں اللہ دی محبت چاہتے ہو کہ میں مصطفیٰ دی غلامی کرو تابعداری کرو اللہ تو کو اپنا محبوب بنا گن سی حاضرین جیڑا حضور دی غلامی کرے او تا اللہ دا محبوب بنوے دے تے جنہ نال اللہ دا رسول محبت رکھے وہ حضور دے ازواج مطہرات ہوں وہ حضور دے غلام صحابہ کرام ہوں وہ حضور دا خاندان ہوئے وہ سرکار توجہ تے ہو سی میری بھئی جڑا غلام ہوئے وہ تا اللہ دا محبوب بنوے دے کل 17 رمضان ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم مسجد اور آمن والا لی جو 19 رمضان یوم ضربت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ بالکل کوئی پریشانی نہیں اس لئے اندر اگر کوئی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام دی محبت دی وجہ تو خارجی آدھے بے شک کو اختیار ہے جو آخر وہ قیامت ہے اگر کوئی اہل بیت دی محبت دی وجہ تو راضی آدھے وہ آپ کی نے کوئی گال نہیں ہے دنیا ہے مگر وہ قیامت ہے حاضرین محترم اپنا ایمان محکم ہے رسول اللہ دی نسبت دی تعظیم کرنا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ او خاتون جنہیں سرکار دی محبوب ہستی حضور دی زوجہ مومنہ دی ماں اور مولا علی پاک اخو الرسول ہر ہی ہستی دی تعظیم لازم پتہ ہے مسئلہ کیا ہے فضائل کی طرف وجہ تو پہلے ہی گل بھی میں تو نل کرے اولین دور جنہیں کتابیں لکھیں گے انہاں کتابیں جو استفادہ ہوتا ہے بعد والے اتھوں روایات بنیاد قرآن اور سنت ہے اللہ دا فرمان قرآن مجید اور رسول اللہ دی حدیث سبحان اللہ تاریخ دی حیثیت ثانوی ہے لیکن دوست آدم کیا سے تاریخ نہ پڑھو میں بالکل پڑھوں لیکن میری گزارش کو سمجھو تاریخ نے بنیادی طور پہ 4 کتابیں جنہیں جو بعد والے نے روایات کو اخذ کی تبری طبقات ابن سعد ابن حشام اور یعقوبی یہ 4 کتابیں انہیں جو بعد والے نے روایات کی اگر انہیں 4 کتابوں کو اٹھا کے دیکھو تو آپ کو بھا بھی مل سی پانی بھی مل سی
گھوڑا بھی مل سی تلوار بھی مل سی جنگ بھی مل سی صلح ہی مل سی اور روایات ہی مل سی جنہیں محبت نظر سی وہی مل سی جنہیں عداوت نظر سی انہیں چارے کتابیں مل سی روایات اور پڑھن والے نے کیا کیتا ہے جن دل وچ نفرت دا پہلو ہے وہ انہاں کتابیں جو نفرت والی روایات ہے جن دل وچ محبت والا پہلو ہے وہ انہاں کتابیں جو محبت والا پہلو ہے اصل چیز ہے راویہ دی نقد و جرح انہاں دی چھان پٹک انہاں دی تسلی کرنا کہ او کون ہے ان دی حیثیت کیا ہے بیان کرنے والا موقع تے ہے یا کوئی نہیں ہے تو ان دی صلاحیت کیا ہے ان دا اخذ و استفادہ کیا ہے وہ کتنا شان رکھتا ہے اور صداقت ان دی کیسی جھوٹ کی بولینا یا نہیں بولینا اس چیز دی تسلی کیتے بغیر انہاں کتاباں تاریخی رہ گزلے چیزاں حاصل کیتے ویسن تے اس تو سوائے گمراہی دے کچھ نہ مل سی رب دا قرآن ہدایت دیون والا ہے قرآن آہدے رحماء بینہم اگر تاریخ آکھے کہ وہ لڑدے ہن فرمایا تاریخ کو نہ منائے قرآن آدھے رحماء بینہم و باہم شیر و شکر ہن انہوں نے آپس ایک پیار ہے لہذا قرآن کو مننا لازم ہے تاریخ کو مننا لازم ہے میں اس مسئلے تے کیونکہ کل خانی دی نشیز خلاصتاً ہی عرض کرنا ضروری سمجھا باقی گفتگو تا گام کوشش ہے میری کہ چل گانی میں جناب نال عرض کر کے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک تا رمضان ہے نا عام رات ہے رات کو جلے نفل نماز واسطے سرکار عشاء تو بعد آغاز کریں گے سرکار ہکی رات سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء ہکی رات وچ نفل نماز تلاوت کریں بے شک قرآن سمجھن واسطے بے شک قرآن ایک نظام ہے بے شک قرآن ضابطہ حیات ہے مگر رسول اللہ نے نوافل کے اندر بکثرت تلاوت آیات کر کے دسا ہے کہ حکومت شیطان دھوکہ دے وے ان تلاوت بھی برکت ہے بے شک اصل مدعا قرآن دا اس واسطے کہ قرآن نازل ہوئے تاکہ قرآن دا نظام نافذ ہو گئے حاضرین محترم ہکی رات سورتاں کے بقرہ سورۃ البقرہ پہلے سپارے شروع تھی دوجا نا تیجے سپارے دا پہلا پا مک ویندا دوجا پا ادھا تھی فلا سورہ آل عمران شروع یہ تیجا سپارہ مک ویندا چوتھے سپارے دے ترے پا مک ویندا سورہ نساء چوتھے سپارے دے آخری پا بلا پنجواں سپارہ پورا بل چھویں سپارے دا پہلا پا سوا 5 سپارے ایک رات سرکار نفل نماز پڑھ دے ہیں اور احادیث اٹھا کے دیکھو جلے سرکار نفل دے نیت کرے نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پچھوں نفل نیت گندے ہیں سوا 5 سپارے حضور پڑھ دے ہیں بی بی سن دی ہے جہاں ایک سنا ہوئے ایمان نال او بخشا گئے جنہی ہر روز 5 سپارے سن دی کیا تھی گیا امت سرکار مسجد شریف دے اندر فرض نماز امامت فرما ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اپنے حجرے حضور نے پچھو فرض میں نیت کرا سرکار دا مسواک رکھنا حضور دا پانی رکھنا سرکار دا بستر جوڑنا سرکار دا تکیہ ٹھیک کرنا سرکار دے حجرے کو صاف رکھنا سرکار دا خیال رکھنا حضور کو آرام پہنچا ہونا یہ تا وہ نیکی ہیں جنہوں دا کوئی جواب ہی نہیں قرآن مجید دی حافظہ اور قاریہ اور عالمہ نفرت پھیلاون والے کو کچھ نہیں بچنا میری میں پوری درد مندی اور دل سوزی نال بیٹھا عرض کرے گا تو اس محبت کو دیکھ کے میں سری جملہ آپ کی خدمت ہی پیش کرنا چاہتا ہوں سری جملہ میں تو غرض کرنا بیٹھا تاریخی روایات اور بعض نامناسب کلمات دا شکار ہو کے ایک خیال رکھے مطلب کسی پھس بنو رسول اللہ دے اہل بیت یا صحابہ کرام دی نسبت حضور دی نسبت اور تعظیم دے مسئلے مطلب حشر دے ہر کی دے بنو بھلا کوئی رستہ بچن دا نہ ہوئے چونکہ بخشش اسی دی تھی سی جن دے دل حضور دی نسبت دی تعظیم موجود ہے
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ انہوں کو قرآن مجید یاد، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو بکر صدیق نے محبت رسول زدہ سے، مگر عائشہ صدیقہ کو قرآن حضور نے پڑھا، جاگ دے بیٹھو لیتے انہوں کو قرآن حضور پڑھا، انہوں کو سنت سرکار سکھائی، اور مولا علی پاک کو جو کچھ سکھایا گیا، جتنا کچھ سکھایا گیا وسیلہ رسول اللہ دیا حضور سکھا گیا۔ اچھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا خاصا انہوں دی وصف ہے کہ وہ جنم کوئی رسول اللہ دی حدیث بیان کرے گا، وہ صرف حدیث نہیں بیان کرے گا، وہ اس حدیث دے اسباب و علم کو بھی بیان کرے گا، سبب بھی بیان کرے گا کہ سننے کس موقع تے فرمایا۔ میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابو ہریرہ صحابی رسول، انہوں نے ایک بار حدیث روایت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر گھوڑا، گھر والی اور گھوڑا انہاں دے متھے چ نحوست ہے، گھر والی اور گھوڑا انہاں دے متھے چ نحوست ہے۔ تمام نبیوں نے شادیاں کی تھی سوائے عیسیٰ علیہ السلام۔ جاگنے بیٹھے اگر گھر والی چ نحوست ہے تو نبیوں کیوں شادیاں؟ اگر گھر رچ نحوست ہے تو انبیاء کرام نے گھر کیوں بنایا؟ گھر تو بہتر جگہ کوئی نہیں وقت گزارنا واسطے۔ اگر اپنے آپ کو محفوظ معمول رکھنا چاہتے ہو غبار تو دنیا دی گندی صحبت تو، گھر تو بہتر جگہ نہیں، خالی گھر باہر عبادت ہے۔ جاگنے بیٹھے اور گھوڑا جہاد اس کا بیان ہے، گھوڑے دی تعریف کلام الہی موجود ہے، فرمان رسول اللہ دا اور بیان کرنے والے راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے ان کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت سنائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نے ابو ہریرہ نے جو سنا ہے نا ادھا سنا ہے، میں اس بزم میں موجود ہوں، کسی ابو ہریرہ حاضر ہے، وہ جن اے ہم انہاں فرمان دا پچھلا حصہ نہیں سنا، انہاں کو اصل فرمان معلوم نہیں۔ سرکار فرمایا آئی کہ یہود احدن، سرکار فرمایا کہ یہودیاں دی غلط ایک گال ہے، سرکار نے فرمایا انہوں نے قول غلط ہے کہ یہود آہدن کہ گھر والی اور گھوڑے دے متھے نحوست ہے۔ سرکار نے تو مذمت فرمائی نفی کی تھی، حضور نے یہ نہیں کہا کہ انہاں ترے چیزیں نحوست ہے، سرکار نے کہا کہ یہود آہدن مگر اللہ دی مرضی ہے نہیں۔ ایک مرتبہ بندہ حاضر سے مسئلہ پوچھنا واسطے بھی موزے پہنے ہونا پیران چ بیمار آدمی تقریبا عام طور تے سارے لوگ سردی چ پہنا، اجازت گرمی سردیاں نہیں، وضو کرنے موزے جڑے پیران چ ہوندے تے موزے تو خالی مسا کرنا ہوندا ہے، انگلی پھیرنی ہوندی اون دے نال مقیم بندے واسطے تا اگلے 5 نمازاں وچ پیر دھوਣ دی ضرورت نہیں، اور مسافر واسطے 3 دی توجہ ہے نا، مسافر 3 دی موزے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت بندہ آتا ہے، وہاں کہتے ہیں سرکار دی سنت اس مسئلے کیا ہے؟ موزے تو انگلیاں پھیرا مسا کرنا، حضور زیادہ وضو کیتا کرنا گھر کرنے، توجہ ہے میری طرف سے، وضو زیادہ کیتا کرنا گھر کرنے، زیادہ تر وضو دا سلسلہ ہے بھی گھر ہے۔ اچھا وضو کرامن والے کون امہات المومنین، زیادہ تر پانی بھر کے دیمن والی وضو کرامن والی یہ ہے۔ باہر صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ربیعہ اور دیگر صحابہ کرام بھی خدمت کرنے ہیں، روز جیتا حضور بیٹھ کے وضو کرنے، کیا انہوں کو پتہ نہیں ہے کہ سنت کیا ہے، حضور دا عمل کیا ہے پتہ ہے، مگر کتنے حکمت نال وہ بندے کو جواب دیتے ہیں۔ فرمایا نے تو یہ مسئلہ علی مرتضیٰ کے پوچھ، مولا علی پاک اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ ایک کیوں فرمایا نے کہ مسئلہ مولا علی پاک کا پوچھ، جبکہ وضو کرامن والی ٹھیک ہے سرکار مولا علی پاک مقام قرب تے فائز نال رہا ہے، مگر ام المومنین کو بھی تو پتہ ہے،
یقیناً پتا ہے خود نہیں رسولتے کیوں بھیجا چاہنے ہن کہ ایک شریعت بھی آوے سی ایک دین دی اثر روح دا پتہ ہی چل وے سی ایک معلوم ہوئے سی کہ رسول اللہ دی ازواج دا فتوہ جے دین سیکھنا ہوئی تا علی کیسے توجہ فرمائیے تو سے میری ہن او بندہ سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو پہنچ گیا وہاں کہ جی سرکارے دسو کہ اگر موزے بندہ وضو کر کے موزے پا گئے تو بل جلے اگلے 5 نمازاں واسطے وضو کرے سی تو وہ جڑا مسح کرے سی وہ پیراں تے کرے سی یا موزے تے کرے سی سوال ہے سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی ظاہر خفیہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ سرکار اپنے قدمہ تے جڑے موزے ہیں انہاں موزے نو تے مسح کرے دے پیراں تے مسح نہیں کرے دے موزے تے کرے دے آپ نے یہ گل کیوں کی تھی اس بندے کو ظاہر خفیہ دا لفظ کیوں استعمال فرمائے اس بندے دے دل والے مرض دا علاج کیتا ہے آپ کو سامنا چاہتے ہیں کہ علی عقل دی گل نہیں منہ دا ودا علی رسول اللہ دے فرمان دا تابعدار ہے آپ نے کو ظاہر خفیہ دا لفظ دس کے وہ کو سمجھائے مسئلہ کہ تو جو سجھے دا ودا ہے کہ علی اپنی مرضی کرے دا فرمایا اگر میں عقل دی گل مننا ہاں تو میں چونکہ پاک پیر تھی منن تے موزے لہا کے پیراں تو ہاتھ پھیرن دا کھا میں اگر عقل دی مننا تو پیراں تو ہاتھ پھیرواں لیکن میں رسول اللہ دے عمل کو لٹھے میں عقل دی نہیں میں رسول اللہ دے فرمان دی تابعداری کر کے موزے تو مسح دی شریعت کو منینا چونکہ عقل مصطفیٰ دے فرمان دے تابع یوم ضربت سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ جان دیں کہ مسجد پہنچن بندہ جڑا مسجد سے آ کے الٹا لیتا ہوا سرکار اسی بندے کو لے پہنچن عبد الرحمن ابن ملجم فرمایا نے اٹھ ابن ملجم فرمایا نے پٹھا نہیں سمجھا کہ شیطان دی عادت ہے وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا زہر آلود تلوار اپنے سینے نال لا کے وہ مسجد دی ستا ہویا سرکار مصلی امامت ہے ترائے بندے موجود شہید کرنے واسطے قطام نامی خارجیہ عورت جنال حق مہر طے کر کے آئے دشمن اسلام جڑے بندے نے قیامت حملہ کرنا ہے وہ پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے نکل گئے دوجہ دن رکوع وہ ارادہ کی تے قدم بدھائے اس دے دماغ تے جنون سوار تھی کہ وہ بھی نکل گئے جلے سرکار سجدے گئے اس ظالم نے تلوار اٹھائی چند ایام پہلے نہیں جا آپ تکلیف نہ لگ بخار ہے ایک غلام حاضر تھے وہاں کہ سرکار آپ کو سخت بخار ہے فرمایا تو پریشان نہ تھی میں اس بخار نال نہیں مرنا میں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یا علی تو رب دی بارگاہ اس حال لکھ پیش ہو سے کہ تیرے سر دا خون تیری داڑھی تے خزام کر سرکار مولا علی پاک حالت سجدہ سر تے زخم خون روا کیا صبر اور کیا حوصلہ گھر پہنچا اس الغابہ فی معرفت صحابہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں آپ دہی غلام ہے دوست ہے چاہن والا ہے انہوں نے عمر ہے اس صحابی رسول نے تابی علی کو چاہن والے بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے جو اوقات ہی کچھ نہیں اے عمر نامی تابی آپ کا پیار رکھنے والا دور رہا نہیں وہ کسی نے خبر پوچھائی غلام جو ہے وہ تڑپ کے دروازے تے حاضر آپ اجڑ زخم دی حالت گھر رہا وہ پیغام بجوے بھی نوکر دروازے تے کاسے سرکار فرمائے پردہ کرو ایک اندر سے پردہ کرا کے صدوا کے کول ملا وہ خیریت پوچھے کو حال دسے وہ جو معلوم کرنا چاہے آپ نے اپنی دستار کھول دی دستار کھولی پٹی لہائی زخم دکھایا ہو زخم مائل بسرخ آداب تیمارداری آداب عیادت دیتا ہے یا زخم دا رنگ دیکھ کے اس بندے نے سمجھا ہی میں وہاں کہ سرکار
جناب روح بصیرت ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو ویسو یہ زخم درست ہو ویسی آپ پھر سارے درمیان ہوئے ہو سو جی میں اگے ہی میں سرکار نے تبسم فرمایا نے یہ زخم ٹھیک تھی من والا نہیں اے مالک نے ملاقات دا پیغام بھیجا یہ بھی اندہ پیار ہے وہی محبت ہے وہ محبت دا قاصد بھیجے یہ وہ پیغام آئے سنہ وقت رخصت ہے آپ دائے آنکھنا ہے پردے دے آپ دی شہزادی تشریف فرمان جو انہوں نے سنا ہے رومن دی آواز اچھی ہوئی اٹھاؤ ابن عصیر نے کیا لکھا ہے جو شہزادی دے رومن دی آواز اچھی ہوئی فرمانے لو ترائینا ما ارا لما بکیتے فرمانے لا تبکے اے میری شہزادی نہ رو لو ترائینا ما ارا لما بکیتے جو میں پیا رہتا اگر تسا دیکھ گھندے کرے نہ رو شہزادی کو فرمانے غلام کول بیٹھائی ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سرکار تسے کیا پہ رہ دیو جو ساکو نہیں نظر پہ آنا میرے جملہ دل دی تختی تے لکھا ہے آپ نے جلے فرمایا نا کہ میں او پہ رہ دا جو تسا نہیں رہتے اگر دیکھ گھن دے تو تسا بھی نہ رو دے یعنی میرے اس صدمے کو میرے اس زخم کو میری اس شہادت کو میرے اس مصیبت کو دیکھ کے تسا رومن تسا ظاہر کو نٹھے تسا یہ نہیں نٹھا کہ پسے پردہ کیا پیا ہو دے پوچھا کہ سرکار تسا کیا پہ رہ دے ہو آپ نے دنیا بھر دے سارے ایمان والے دے ایمان کو محکم کیتا فرمائنے حاضر الملائکت وفود والنبیون اللہ دے فرشتے میری نظر دے سامنے ہیں اور اللہ دے سارے نبی میری نگاہ دے سامنے ہیں وہذا محمد اور سلطان انبیاء دی سواری پہنچ چکی ہے اور میں کو سرکار نے فرمایا ابشر یا علی ابشر یا علی ابشر یا علی 3 مرتبہ میں کو بشارت دے کے آنکھنے علی خوش ہو من علی خوش ہو من علی خوش ہو من اپنا جہان کو چھوڑ کے مالک الملک دے حضور حاضر کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مومن کو جڑا دیدار تھی دے اس کا کوئی جواب نہیں وہ اس دی مصیبتاں دا صلہ ہے وہ انعام خدا بندی ہے اللہ اکبر وقت کافی ہو چکا ہے اور میری خواہش اور کوشش ہے کہ کچھ ضرور دائرہ ادب رحمہ ہوئے گزارشات ہو بنے اتنی درخواست ہے میری رائے نال اتفاق رکھو یا نہ رکھو اس کی کوئی ضد نہیں لیکن جنرل مسئلہ ادب دا آمد ہے حضور دے گھر دا حضور دے در دا ادب ضرور رکھا ہے اس نسبت دی تعظیم ایمان ہے ایمان ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ